حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا ذکر فرما رہے تھے۔ تبھی 6 شخص مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر عرض کی، مولا آپ کو سلام کہتا ہے اور حق تعالی یہ فرماتا ہے آپ کی امت میں سے کوئی بھی شخص یہ 6 عمل کرے گا ان کو بلا حساب کتاب جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا ان کی نمازیں، روزے، صدقات اور خیرات ان کا کیا ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق تعالی نے فرمایا ہے ان کی یہ سب عبادات ان کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ وہ 6 عمل یہ ہیں، گھر میں اگر ماں باپ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آپ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے میں بہت زیادہ مشہور تھے۔ ایک دن آپ مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں خلیفہ وقت کے چند ملازم دیکھے جو شراب کے مٹکے اٹھائے جا رہے تھے۔ آپ کی غیرت ایمانی کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، لہٰذا آپ نے جلال میں آ کر وہ شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ یہ بات خلیفہ تک پہنچ گئی۔ خلیفہ وقت بہت غصے سے چلا کر کہا، موسیٰ کو فوراً دربار میں پیش کرو۔ آپ تک یہ پیغام پہنچ گیا، آپ تشریف لے آئے۔ خلیفہ وقت نے للکار کر کہا، آپ ہوتے کون ہیں میرے ملازموں کی محنت ضائع کرنے والے؟ آپ نے بڑے اطمینان سے فرمایا، میں محتسب ہوں، یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے والا، اور میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے۔ خلیفہ وقت بولا، آپ کو کس نے محتسب مقرر کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اسی رب العزت نے جس نے تجھے اس منصب خلافت اور تاج و تخت عطا کیا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ وقت کا سر جھک گیا۔ اس کے بعد خلیفہ وقت بولا، عالی جاں، آج سے میں بھی آپ کو محتسب کا عہدہ دیتا ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا، جب یہ منصب مجھے اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے تو میں کسی دوسرے سے یہ عہدہ کیوں قبول کروں؟ یہ کہہ کر آپ واپس تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کی تصدیق کرنے کے لیے کہا تو میں عرض گزار ہوا کہ پہلے اپنے والد محترم سے اجازت حاصل کر لوں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ راستے ہی سے واپس لوٹ آئے اور آپ کی نبوت و رسالت کا اعتراف کر لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کے دعوے کی تصدیق کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد تصدیق کی۔ اس طرح مسلمانوں کی تعداد 39 اشخاص کے اسلام قبول کر لینے کے بعد رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک رات دعا کی کہ اے میرے اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے ایک کو مسلمان کر کے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اگلے روز ہی صبح کے وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اللہ تعالی کے دشمن ابو جہل سے گزر کر محبت خدا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر سے ٹکرائی، اور یہ سعادت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آ گئی، جبکہ ابو جہل بدبخت کا بدبخت ہی رہ گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کر لینے سے مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ یقیناً اللہ تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی ہے اور آپ کی فضیلت کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ ہر نبی کے لیے ایک وزیر مقرر فرمایا، لیکن رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 4 وزیر بنائے، یعنی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان غنی اور علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما۔ نبوت کے 4 وزیروں کو حق تعالی نے خصوصی انعامات و کمالات سے نوازا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں عصمت و حلم، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حقانیت و ولایت، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں نور و حیا، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں حرمت و خلت آئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اور آپ کی سیرت مقدسہ سے ان حضرات نے اپنے اپنے طبیعی خاص کے مطابق کسب فیض کیا، اسی وجہ سے ان کی خصوصیات میں تفاوت ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ اس دنیا سے اپنے مالک حقیقی کی جانب کوچ کرنے کا وقت قریب ہے اور آپ بیمار ہوئے، یہاں تک کہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں جانا مشکل ہو گیا تاکہ اپنی امت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں،
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ امت محمدیہ نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت پر اتفاق کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پر درود و سلام ہو۔ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو سب سے بلند و بالا ہے۔ اس نے کفار کی تمام تدبیر کو پست کر دیا اور اس کی ذات کا ہمیشہ ہمیشہ بول بالا رہا۔ خداوند کریم ہر جھوٹ، نقص اور بہتان سے پاک ہے۔ وہ مخلوقات کی تمام علامتوں سے ماورا ہے۔ انتہا درجہ کی پاکی اور بلندی اس کے لیے ہے۔ وہ ان تمام الزامات سے بری ہے جو ان گمراہ لوگوں کی زبان سے نکل رہے ہیں۔ درود و سلام ہو اس ذات پر جو مطلق تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ تمام جہان سے آپ کا علم وسیع اور زیادہ ہے۔ حسن صورت، حسن سیرت میں تمام دنیا سے افضل اور اکمل ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے اور پچھلے علوم سے نوازا ہے۔ فی الحقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نبوت ختم ہو گئی ہے۔ وہ خاتم النبیین ہیں۔ دین ان کی احادیث سے آشکارا ہوا۔ یہ دین بلند دلیلوں اور اعلیٰ شہادتوں سے ثابت ہو چکا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ، جن کا ایک نام احمد ہے، آپ کی بشار میں یگانہ ہیں، یکتا ہیں۔ آپ کی آمد کی بشارت حضرت مسیح ابن مریم نے دی۔ اللہ تعالیٰ ان پر، تمام انبیاء پر، اپنے تمام مرسلین پر، حضور کی آل پر، صحابہ کرام، ان سب پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ یہی لوگ اللہ کے بندے ہیں، یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف انہی لوگوں کے لیے ہے جو لوگ دین سے نکل گئے ہیں، وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر سینے سے اوپر اوپر۔ یہ شیطان کا لشکر ہیں، یاد رکھو شیطان کے لشکر اور اس کی بات ماننے والے ہی نقصان میں رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک الفاظ موتیوں، یاقوت اور زبر و جد کی طرح درخشاں ہیں۔ خدا کی قسم، اس کی روشنی کے سامنے گمراہیاں ختم ہوتی گئیں۔ وہ اپنے مباحث میں عطر کی طرح صاف اور خوشبودار ہیں۔ وہ مخالفین کے لیے بھی رحمت للعالمین ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت میں تکذیب کرتے ہیں۔ یہ لوگ کبیرہ سے بھی بدتر کبیرہ ہیں۔ ایسے بد عقیدہ خواہ کتنے ہی بڑے مالدار لوگ ہوں، پھر بھی پست ہیں، ذلیل سے ذلیل تر ہیں۔ ہر ذی عقل پر واجب ہے کہ لوگوں کو ان کے اثرات بد سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ ان کی تعظیم کرنا بھی گناہ ہے، کیوں نہ ہو۔ جسے اللہ ذلیل کرے اسے کون عزت دے سکتا ہے۔ سب خوبیاں اس ذات کے لیے ہیں جو سارے جہان کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم، جو بارگاہ الہی میں یقیناً قطعاً مقبول تھے، ان کو کفار نے شہید کیا، انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو مہلت دی اور بعضوں کو دنیا میں سزا نہیں دی۔ پھر ان میں سے بعض تو اسلام کے دامن میں بھی آ گئے اور دنیا و آخرت کی سزا سے بھی بچ گئے۔ تو کیا آپ خود کو ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام سے بھی زیادہ معزز سمجھ بیٹھے ہیں کہ رب تعالیٰ نے آپ کا انتقام تو لے لیا مگر ان انبیاء کرام علیہ السلام کا کوئی انتقام نہیں لیا؟ عین ممکن ہے آپ خود اس خود پسندی اور تکبر کی وجہ سے غضب جبار الہی کے شکار ہو کر عذاب کے حقدار قرار پا چکے ہوں اور آپ کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو بہت گنہگار تھا، ایک مرتبہ بہت بڑے عابد یعنی عبادت گزار کے پاس سے گزرا جس کے سر پر بادل سایہ تمکن ہوا کرتے تھے۔ اس گنہگار شخص نے اپنے دل میں سوچا، میں بنی اسرائیل قوم میں سے انتہائی گنہگار انسان ہوں اور یہ بہت بڑے عبادت گزار ہیں، اگر میں ان کے پاس بیٹھوں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی رحم فرما دے۔ یہ سوچ کر وہ گنہگار اس عابد کے پاس بیٹھ گیا۔ عابد کو اس گنہگار شخص کا بیٹھنا بہت ناگوار گزرا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، کہاں مجھ جیسا عبادت گزار اور کہاں یہ پرلے درجے کا گنہگار، یہ میرے پاس کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ چنانچہ اس نے بڑی حقارت سے اس شخص کو مخاطب کیا اور کہا، یہاں سے اٹھ جاؤ، تم میری پاک دامنی کو اپنے گناہوں سے گندا کرو گے۔ اس گنہگار شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اٹھ کر اس عابد سے دور جا بیٹھا۔ اس عابد کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، ان دونوں سے فرمائیے کہ وہ اپنے عمل نئے سرے سے شروع کریں۔ میں نے اس گنہگار کو اس کے حسن ظن کے سبب بخش دیا اور عبادت گزار کے عمل اس کے تکبر کے باعث ضائع کر دیے۔
حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پاک کے بندوں کو اللہ پاک کا محبوب اور پیارا بندہ بنا دیتے ہیں اور وہ زمین پر لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں۔ عرض کی گئی وہ کس طرح لوگوں کو اللہ پاک کا محبوب اور پیارا بنا دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں کو اللہ پاک کی محبوب یعنی پسندیدہ باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اللہ پاک کی ناپسندیدہ باتوں سے منع کرتے ہیں۔ پس جب لوگ ان کی اطاعت کریں گے تو اللہ پاک انہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اللہ پاک کے حبیب مکرم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو ہدایت کی طرف بلائے اس کو تمام عمل کرنے والوں کی طرح ثواب ملے گا اور اس سے ان عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا، اور جو گمراہی کی طرف بلائے تو اس پر تمام پیروی کرنے والے گمراہوں کے برابر گناہ ہوگا اور یہ ان کے گناہوں سے کچھ کم نہ ہوگا۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی اے میرے اللہ پاک جو اپنے بھائی کو نیکی کا محکم کرے اور برائی سے روکے اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کے ہر کلمے کے بدلے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اس کو جہنم کی سزا دینے میں مجھے ترس آتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ جس نے بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا اور لوگوں کو میری اطاعت یعنی فرما برداری کی طرف بلایا، قیامت کے دن میرے عرش کے سائے میں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا یہ 6 لوگ جہنم میں بلا حساب کتاب جائیں گے اور ان کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ و صدقات اور خیرات ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ نمبر 1 وہ شخص جو ظالم ہوگا، جو غریب پر ظلم کرے گا، نہ حق اپنی طاقت کے بلبوتے پر کسی غریب کو اذیت دینے والا ہوگا، وہ جہنم میں بلا حساب داخل ہوگا اور ان کی نمازیں اور عبادات ان کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ نمبر 2 جو جھوٹے اور ظالم کی طرف داری کرے گا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ اس کو معلوم بھی ہو کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے تو پھر بھی اس کے حق میں گواہی دے یا اس کی طرف داری کرے، وہ جتنا بھی عبادت گزار عابد زاہد ہوگا ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ان کی نیکیاں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رئیس یعنی مالدار آدمی یا عورت جو بھی تکبر کرے گی یا کرے گا، اپنا مال زن دنیا کو دکھائے گی یا دکھائے گا کہ میرے پاس اتنی مال و دولت ہے مجھ سے ڈرا کرو، تو ان کو اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب جہنم میں ڈال دے گا اور ان کی عبادات ان کو چھٹکارا جہنم سے نہ دلا پائیں گی۔ نمبر 4 حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا جو اہل علم ہوگا اور حسد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں اور روزے صدقات اس کے منہ پر مار کے جہنم میں ڈال دے گا۔ نمبر 5 نور مجسم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مالدار جو دل میں بخل رکھتا ہو ان کو بھی نمازیں اور زکوٰۃ اور صدقات ان کے منہ پر مار دی جائیں گی اور جہنم میں بلا حساب کتاب ڈال دیا جائے گا۔ نمبر 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تجارت کرنے والا جو تجارت کے ذریعے مال و دولت کما کر دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے خرچ کرتا ہو ان کو اللہ تعالیٰ ان کی یہ نمازیں، روزے، صدقات و زکوٰۃ ان کے منہ پر مار دی جائیں گی اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا بنائے اور ہماری اولادوں کو ہر برے کام سے نجات عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔